نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کہ جن کے ذات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقصد کی محنت سے ہی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے و توسل سے ہم تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہار رحمتیں ہو ان بے مثال صحابہ کرام کے بے مثال مقامات پر کہ جن کی نہ صرف کتابت سے بلکہ جن کے خون اور جن کے قربانیوں سے قرآن پاک آج ہم تک کتابی شکل و صورت میں محفوظ طور پر پہنچا، جس میں نہ زبر کا فرق ہے، نہ ہی زیر کا اور نہ ہی پیش کا اور نہ ہی کبھی آئے گا، کیونکہ جب تک دشمنان اسلام زندہ رہیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ احیان اسلام بھی پیدا کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان مجاہدین میں شامل فرمائیں کہ جو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی سورۃ الفاتحہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش فرمایا اور اپنا تعارف پیش فرمانے کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے کیا نہیں مانگنا چاہیے یہ سکھلایا۔ اب دوسری سورت میں جس طرح کتاب کے دوسرے پنے میں مصنف کتاب کے بارے میں پیش کرتا ہے، اسی طرح دوسری سورۃ البقرہ، جو نہ صرف قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے بلکہ اس میں سورۃ البقرہ کا تعارف اور سورۃ البقرہ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو چاہنے والے اور قرآن پاک پر عمل کرنے والوں کا تعارف بھی بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ کو اس لیے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے کہ اس کے 7ویں رکوع میں گائے والے واقعہ کا ذکر ہے، جس پر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس جگہ پر جا کر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ اسی کتاب میں چنانچہ اسی صورت میں سورۃ البقرہ کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کا بھی تعارف بیان فرمایا۔ قرآن پاک کی کتاب کا کس کے مقامات کیا ہیں اور اس کے مقامات کو کون لوگ سمجھ سکتے ہیں، کون لوگ اس کا نور اپنے سینے میں سمو سکتے ہیں، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کو کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں تاکہ نہ صرف ان کے مقامات میں بلندی ہو بلکہ ان کے درجات میں بلندی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا نور بھی ان کے سینے میں منتقل ہوتا رہے۔ قرآن پاک ایک ایسی لازوال اور بے مثال کتاب ہے کہ جس میں نہ ایک زبر زیر پیش کا حرف آیا نہ ہی کبھی آئے گا، کیونکہ قرآن پاک کا نور پوری دنیا اسلام میں پھیلا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھیلتا ہی رہے گا۔ قرآن پاک پر عمل کرنے والے صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو دنیا کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ صرف دنیا کی حقیقت کو سمجھتے بلکہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے۔ یہی تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا گیا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی اور کا سامان تو محض دھوکہ اور کھیل ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں متعدد بار مبہم طور پر اشارہ دیا گیا کہ اگر ان کے پاس دنیا سج سور کے بھی پیش آ جائے اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور آ جائے، چاہے اس کی تاثیر انسان کو محسوس نہ ہو، ان کو نظر نہ آئے، محسوس تو ہوتی ہے لیکن ان کو نظر نہ آئے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو ہی چنیں گے، چاہے دنیا کتنی ہی بلی لگے۔ کیوں؟ قرآن کو وہ سمجھنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایک حافظ قرآن تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو محض جس نے قرآن پاک یاد کیا اور چھوڑ دیا، حافظ اسے بھی کہتے ہیں کہ جو نہ صرف قرآن کو اپنے اندر سموئے رکھتا ہے بلکہ قرآن کے مطابق حرف بہ حرف اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ دنیا والوں کو کتنا ہی برا لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام اور اس کا رتبہ سب سے بلند ہوتا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ میدان حشر والے دن ہمیں اس کا احساس ہوگا۔ لہٰذا قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں اتارا گیا، اور وہ سینہ مبارک بھی ایسا کہ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کا نور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور بھی اس سینے میں رکھا، اور اسی طرح قرآن پاک میں تمام انسانی زندگی کے مسائل کے حل، مشکلات کا حل اور تمام انسانی زندگی کے معاملات کو کس طرح حل کرنا ہے وہ سب بیان کیا گیا۔ اگر بات ہے تو بس سمجھنے کی ہے، اور سمجھنا اس کو مشکل ہے، اور مشکل ہی ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، مشکل ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو کرائے گی، کیونکہ ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ہے۔
یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ علماء یہی تو فرماتے ہیں کہ مشکل اسے کہتے ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے، لیکن آزمائش وہی ہوتی ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے۔ جب ہم قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے، عمل درآمد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے ہم پر آزمائش ہی ڈالتا ہے۔ ان آزمائش سے کیسے بچنا ہے، قرآن پاک پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ سب کا سارا قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔